اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ یہ شروع سے تیسرا رکوع جا رہا ہے، یہی بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نعمتیں انہیں یاد کرا رہا ہے۔ فرمایا کہ یاد کرو کہ جب پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، پانی مانگا تھا تمہارے لیے، یعنی قوم اسرائیل کے لیے، لقومی اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تھا، تو فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس ہم نے کہا کہ اپنا عصا جو ہے اس کو اس پتھر پر مارو۔ بڑا سا پتھر چٹان پڑی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اے پیارے موسیٰ، اپنا عصا مبارک جو لکڑی ہے نا آپ کے ہاتھ میں، اس پتھر پہ مارو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ مارا تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس پر 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ وہ عصا مبارک مارنے سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور وہ قبیلے تھے مختلف، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کی قوم کے، تو ہر ایک قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ تھا، تو ان کے وہ سپرد کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کا ایک معجزہ ہوتا ہے، ہر معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح انبیاء سے ہٹ کے کسی اللہ کے خاص بندے ولی سے کوئی معاملہ سرزد ہو جائے، خرق عادت کام، اسے کرامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو معجزہ اور کرامت یہ دراصل اللہ کی قدرت ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، ہوتی وہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کے نبی سے سرزد ہو جائے خرق عادت کام، اسے معجزہ کہتے ہیں، اللہ کے کسی ولی سے ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ کے انبیاء سے جو ہوا یا تو وہ قرآن میں واضح ہے یا حدیث مبارکہ میں واضح ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اولیاء سے سرزد ہوا، کچھ کرامات اولیاء کی قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں، جس طرح کہ حضرت آصف بن برقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ اللہ کی در حقیقت قدرت تھی، اور اس اللہ کے ولی کی کرامت تھی کہ وہ تخت بلقیس ایک لمحے میں آنن فانن، آنکھ جھپکنے کی مقدار سے بھی پہلے ہزاروں سینکڑوں میل دور پڑا ہوا، کئی کمروں میں بند، اور اس قدر بھاری کہ 100 کے قریب بڑے بڑے پہلوان اس تخت کو ہلاتے تھے، اٹھاتے تھے، اور سینکڑوں میل دور پڑا ہوا چند لمحے میں آنکھ جھپکنے کی مقدار سے پہلے آصف بن برقیہ وہاں پہنچے، وہ تخت لا کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ جس کے پاس کچھ کتاب کا علم تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، انسان اور جن موجود تھے، فرمایا کہ کون ہے جو جلد سے جلد وہ تخت جائے اور لے کر آ جائے۔ ایک جن اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت میں وہ تخت یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے یہاں رکھ دوں گا آگے، یعنی آپ کی محفل یہاں آپ موجود ہوں گے، آپ کی گفتگو ہو رہی ہوگی، کچھ لمحہ یعنی کچھ منٹ یا آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے، اسی وقت میں وہ تخت اتنا دور جاؤں گا، اتنا بڑا تخت اتنی زیادہ کمروں میں تنہا وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے، اور ایک انسان کھڑا ہوا، ایک آدمی کھڑا ہوا۔ تفاسیر میں جو آتا ہے اس کا نام آصف بن برقیہ تھا، قرآن پاک کے اندر اس کا نام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں جاؤں گا، وہ تخت لاؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے کی مقدار سے بھی پہلے۔ اب آنکھ جھپکنے کی مقدار کی مدت آپ خود اندازہ لگا لیں، آنکھ جھپک رہی ہے، ہم غیر ارادی طور پہ آنکھ جھپکاتے ہیں، یہ آنکھ جب جھپکتی ہے نا، کوئی ہم ارادتاً آنکھ بند کر کے پھر کھولتے نہیں ہیں، یہ خود بخود آنکھ جھپکتی ہے، کھل جاتی ہے، بند ہوتی ہے، کھل جاتی ہے، اور سامنے والا منظر غائب نہیں ہوتا۔ میں آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں جھپک رہی ہیں، آپ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں جھپک رہی ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ جب آنکھ جھپکتی ہے کچھ لمحہ اندھیرا چھا جاتا ہے، سامنے والا منظر غائب ہو جاتا ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے، پھر وہ سامنے سب کچھ موجود ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔
سیکنڈ کے بھی کچھ حصے سے بھی تھوڑے لمحے میں آنکھ جھپک کے پھر کھل جاتی ہے، سامنے والا منظر بالکل غائب نہیں ہوتا، وہ سامنے رہتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ تخت جو لے کر آنے والا تھا اس نے کتنا مقدار میں، وہ آنکھ جھپکنے کی مقدار میں نہیں لایا تھا، قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے کی مقدار سے بھی پہلے اتنا دور پڑا ہوا تخت، اتنا بڑا تخت، اتنا کمروں میں بند، اور اتنا بڑا تخت لا کے وہ سامنے رکھ دیا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے ولی کی کرامت۔ یہ قرآن کی نص قطعی ثابت ہے۔ کرامت کا انکار کفر ہے۔ اور معذرت کے ساتھ آج کل ایک تو مصنوعی طور پہ بھی ہمارے ہاں پیر طبقہ بہت زیادہ ہے، اور ان کی کرامات اللہ معاف کرے، اور پھر ایک مریدوں میں بھی ایک عجیب طرح کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، وہ زبردستی کرامتیں بناتے ہیں۔ میرے ذاتی مشاہدہ ہے، ایک بزرگ تھے بابا جی، وہ مجھے اپنے پیر صاحب کی، حالانکہ ان کے جو پیر صاحب تھے وہ اب کے ہیں، اور ان کا کیریئر میں مکمل جانتا تھا، مجھے پتہ تھا وہ کس حیثیت کی شخصیت ہیں۔ ان کے متعلق وہ کرامات کچھ اس طرح کی بیان کر رہے تھے کہ میں کہیں دور سے آ رہا تھا، کوئی گاڑی میں کوئی ہمارا مسئلہ ہو گیا تھا، تو ہمارا ساز و سامان بھی تھا، میں بڑا پریشان، میں نے اپنے پیر کو پھر یاد کیا تو پتہ نہیں کیا کچھ وہ مجھے یہ ہو گیا۔ تو یہ ایک زبردستی کرامتیں بنانا ہے۔ پھر وہ جب پیر صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، وہ پھر کرامتیں آگے کتابوں میں پتہ نہیں کیا کچھ آگے اشاعت ہوتی ہے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، وہ موت کو پسند کر لے گا، کرامت کے اظہار کو پسند نہیں کرے گا، یاد رکھیں۔ اللہ کا ولی ہے ہی نہیں جو کرامت کا اظہار کر دے ہمیشہ۔ اللہ کا ولی تب کرامت کا اظہار کرے گا، تب وہ اللہ سے دعا مانگے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ کسی ولی کو ایک ریئلٹی مل جاتی ہے کہ ہر وقت جب وہ چاہیں جس طرح کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے عطا کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے نا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ بالکل غلط چیز ہے کہ کسی کے پاس کوئی کرامت ہے، کوئی ایسا کوئی اوٹ پٹانگ کر کے دکھائے پھر وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ کوئی ایک حضرت فون کر رہے تھے مجھے، ادھر قریب فیصل آباد کے قریب علاقے ہیں کچھ، انہوں نے کہا کہ ایک پیر صاحب ہیں، ان کی نماز یا وہ چیزیں خاص نہیں نظر آتی، پر ان کی ایک کرامت بہت بڑے، ہم بڑے متعجب ہوئے اور ہم مانتے ہیں انہیں۔ وہ مرغی ذبح کرتے ہیں، پھر مرغی اٹھ کے زندہ ہو کے دوڑ جاتی ہے۔ کمال ہو گئی ہے۔ اندازہ کریں، مرغی کو ذبح کرنا، مکمل ذبح نہیں کی، کچھ ذبح کی، پھر وہ اٹھ کے دوڑ گئی، یہ ولایت ہے۔ کیا اسے ولایت کہتے ہیں؟ اگر یہ ولایت تو پھر سب سے بڑا ولی تو دجال کو کہیں کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، یہ واضح طور پہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص پہنچے اور کچھ عرصہ رہے، کافی عرصہ رہے، دیکھتے رہے، پھر جب جانے لگے حضرت عرض کی، حضرت میں آیا تھا کچھ دیکھنے کے لیے، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، میں نے سمجھا کہ آپ کوئی اللہ کے خاص ولی ہیں، آپ کے پاس کچھ ہوگا، بیعت کے لیے میں حاضر ہوا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا اس لیے میں جا رہا ہوں۔ یعنی وہ میری اور آپ کی طرح کی طبیعت رکھنے والا وہ شخص تھا کہ وہ کچھ عجیب طرح کی معاملہ دیکھتا، خرق عادت کام، کہ حضرت کوئی ایسا معاملہ کر کے دکھاتے کہ ہم تعجب کرتے، تب انہیں ولی ماننا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ کرامت نظر نہیں آئی۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ جب سے تو آیا اس وقت سے جتنا دن تو نے لگائے، اس وقت سے آج تک کوئی ایک لمحہ بھی ایسا دیکھا جو میری زندگی کا سنت رسول سے ہٹ کے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کائنات کے اندر ولی کے پاس اس سے بڑی کرامت اور کوئی ہو بھی نہیں سکتی۔ حضرت جنید بغدادی کا فرمان ہے، فرمایا کسی کو دیکھو نا ہوا میں اڑتا آ رہا ہے، کسی کو دیکھو سمندروں کی لہروں پہ چلتا آ رہا ہے، پر وہ ایک لمحے کے لیے بھی سنت رسول کے تھوڑا سا خلاف چل رہا ہے، اسے ولی نہیں، شیطان تو مانو، ولی کبھی نہ مانو۔ یہ ہمارے اولیاء کے فتوے ہیں، کیا کریں گے اب؟ ہمارے ہاں گلی گلی میں ماشاءاللہ اس طرح کے مصنوعی ولی موجود ہیں، اور ان کی کرامات ذاتی طور بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کرامتوں کی اشاعت ہو، ہمارے مرید طبقہ ہماری کرامتوں کا تذکرہ کرتا رہے ہمیشہ۔ ایک ذوق پیدا ہو چکا ہے ان پیروں کے اندر، تو یہ ایک دکانداری ہے اور یہ ایک روزی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔
تو اللہ کا ولی کبھی بھی، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو عین اسلام کے مطابق چل رہا ہے نا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ سب سے بڑی کرامت یہی چیز ہے، شریعت کے عین مطابق چلنا۔ بس آپ دیکھیں کہ کوئی، آپ اگر چاہتے ہیں کسی بزرگ آدمی کے ہاں ان کے قریب ہو جائیں، بیعت ہو جائیں، اور آپ کے یہاں کچھ روحانیت کو فیض حاصل ہو، آپ کی زندگی میں کچھ نکھار آئے، آپ دین کی طرف متوجہ ہوں، نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کا ذاتی کردار دیکھیں۔ بس کوئی اس طرح کی عجیب معاملات، خرق عادت کام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کرامت کہتے بھی نہیں، ضروری کہ نہیں ہے کہ یہ چیز کرامت ہو۔ کرامت یہی ہے کہ اللہ کے احکام کے عین مطابق چلنا بس۔ باقی یہاں اللہ کا ولی تب کوئی اس طرح کا اظہار کرتا ہے جب اسلام پر کوئی حملہ ہو رہا ہے، غیر اسلام اور کفر کا آپس میں مقابلہ ہو گیا اور وہاں پہ کفر بھاری نظر آ رہا ہے، اللہ کا ولی وہاں مجبور ہو کے کرامت کا اظہار کر دے، یہ ممکن ہے۔ اور وہ خرق عادت کام ہو، ایسی کرامت کا اظہار یہ ممکن ہے۔ یا کہیں ایسا معاملہ ہے کہ کئی لوگوں کا ایمان کی پختگی کا ممکن صورت نظر آ رہی ہے، وہاں پہ اللہ کا ولی کوئی خرق عادت کام کر لے، یہ ممکن ہے۔ ہر وقت ایک ریئلٹی ملی جاتی ہے کہ ہر ایک کو تو وہ جب چاہیں، جو چاہیں، جس طرح چاہیں کرتے پھریں۔ کبھی کوئی مرغی ذبح کر کے اسے زندہ کر کے دوڑا رہا ہے، کبھی کوئی کس طرح کے معاملات، کبھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ولایت اس چیز کا نام بالکل نہیں ہے۔ اپنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ نے جو 12 شرائط لکھے نا اللہ کے ولی کے یا پیر کے، جس پر بیعت، یعنی کہ جس کی بیعت آپ ہو رہے ہیں، اس کے اندر 12 شرائطوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ شرائط ہمارے ویسے بھی نیٹ پہ بھی موجود ہیں، آپ کبھی سن کے دیکھ لیں۔ ان کے اندر یعنی 2 شرطیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ مکمل اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی شفیق ہونا، رفیق ہونا، انتہائی شفقت کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی دور سے مرید آیا جو ایک توقع رکھ کے آیا کہ میں جا رہا ہوں، میری زندگی میں کچھ نکار آئے گا، کوئی دین کی باتیں سمجھ کے آؤں گا، کوئی شرعی فقہی مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور وہ آیا تو پیر صاحب نے اس کو اس کے آنے پر اظہار محبت کیا، کچھ دیا۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ غریب طبقہ، بلکہ علامہ میاں محمد اقبال علیہ رحمہ ایک بزرگ پیر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مرید آیا، اس نے آ کے اظہار محبت کیا، ہاتھ چومے اور عرض کی حضرت میں، مجھ پر قرضہ ہے کافی زیادہ، مثال کے طور پہ 100 روپیہ قرضہ ہے، بڑا مجبور ہوں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کو کرم فرمائے وہ میرا قرضہ اتر جائے۔ تو حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو وہ مرید صاحب جب دعا ہو گئی تو 10 روپے انہوں نے ہدیہ دے کر وہ چلے گئے۔ علامہ میاں محمد اقبال علیہ رحمہ دے کر بڑا ہنس سے مسکرائے۔ تو پیر صاحب نے پوچھا کیا مسئلہ، وہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کی دعا تو قبول ہو ہی گئی ہے فوراً، وہ بیچارے پر 100 روپیہ قرض تھا، اب 110 روپے ہو گئے ہیں، 10 روپے اس کی جیب میں تھے، وہ چاہتا اتار دیتا، 90 روپے باقی بچتے، 10 روپے آپ کو ہدیہ دیا۔ کمال کی دعا ہے آپ کی۔ تو اس طرح کی دعائیں آج کل چل رہی ہیں۔ جو غریب طبقہ بیچارہ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کچھ فیض ملے گا، کچھ حاصل ہوگا، کچھ معاشی نظام بہتر ہوگا پیر صاحب کے ذریعے۔ وہ معاشی نظام کیا بہتر ہونا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیر صاحب کو دے کر آنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے معاملات زیادہ تر جو چل رہے ہیں نا، ان سے تھوڑا ہم گریز کریں۔ ذاتی طور پہ ہمیں فیض اللہ کے اس کلام قرآن پاک حدیث مبارکہ سے بھی مل سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کا نہیں مل رہا ہمیں، تو ہم اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہوں، اس کو سمجھیں۔ ہر زبان کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، ہر زبان کے اندر ہر قسم کی جتنے بھی حدیث مبارکہ کی کتابیں ساری لکھ دی گئی ہیں۔ تھوڑا ہم کبھی اس سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں، محض اس طرف نہ متوجہ رہیں۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، یقیناً ان سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ میرا اپنا یہ مشاہدہ بھی ہے، ذاتی زندگی میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے اللہ کے ولی، اللہ کے خاص بندوں کے قرب کی وجہ سے۔ میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا، اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے آپ قریب ہوں، یقیناً زندگی میں تبدیلی آتی ہے، انسان کے ایمانی نور کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح بھی کوشش کریں۔ باقی ہم چاہیں کہ بس وہ ہمارے جو پیر و مرشد ہیں وہ تو بس کمال کے ہیں، وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، باقی جن کے بھی پیر ہیں وہ تو انسان ہی نہیں ہیں۔ آج کچھ پیر طبقہ بھی اس طرح کے درس دے رہا ہے، بس ہمیں ماننا ہے، ہماری کرامت کا اظہار کرنا ہے، باقی جتنا بھی معاملات ہیں کسی کو نہیں ماننا، کسی کی طرف متوجہ جانا نہیں، کسی کی طرف، یہ بھی غلط بات ہے۔
ہر طرف سے اللہ کے خاص ولی ہیں، فیض حاصل کریں، ہر طرف سے جائیں، جہاں سے علم ملتا ہے، جہاں سے فیض ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے، نورانیت ملتی ہے، ہر طرف متوجہ ہوں۔ پر یہ دیکھیں الم نجعل لہ عینین، اللہ نے 2 آنکھیں عطا کی ہیں۔ کون کن راہوں پہ چل رہا ہے، کس کی کیا طبیعت ہے، کون کیا چاہتا ہے، کیا یقیناً کسی کو امت کا احساس ہے، کیا یقیناً کوئی دین کی اشاعت چاہتا ہے، یا کچھ اور مقاصد ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے معاملات کرنے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، پروردگار میری اس قوم کے لیے پانی عطا کر۔ اللہ نے فرمایا پیارے پیغمبر یہ آسا مبارک اس پتھر پہ مارو، یہ پھٹ جائے گا، اس سے چشمے جاری ہوں گے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی کا معجزہ، اور دراصل یہ اللہ کی کرامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے معاملات میں اللہ کے انبیاء کے لیے ایک الگ چیز ہے، انہیں ایک ریئلٹی دی جاتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے وہ جب چاہیں جو چاہیں اللہ کی عطا کردہ اس طاقت کے ذریعے وہ جو چاہیں وہ معجزے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سراپہ معجزہ تھی، جو چاہا جو مانگا اللہ نے فی الفور کر دیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو دوبارہ واپس لوٹایا، درختوں کو اشارے کیے، وہ چل کر اپنا قدموں میں حاضر ہوئے، درخت بولتے ہوئے نظر آئے، جانور بولتے ہوئے نظر آئے، پتھر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کے نبی نے انسان سے ہٹ کے کائنات کی ہر مخلوق سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے گفتگو کی۔ ہر قسم کی مخلوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکی نظر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مبارکہ سراپہ معجزہ تھی، آپ کو ایک ریئلٹی مل گئی۔ آپ جب چاہیں جو چاہیں جس طرح چاہیں اللہ کی عطا کردہ طاقت سے آپ اللہ کے ہاں مانگیں، اللہ تعالیٰ فی الفور آپ کو عطا کرے گا۔ تو یہ معاملات ہیں، اس طرف ہم ضرور متوجہ ہوں۔ دعا ہے پروردگار مخلص انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔